پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر علماء اور روحانی حلقوں کے تعزیتی بیانات۔ انتہائی رنج و غم کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی رہنما حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ آج 14 دسمبر 2025 عیسوی بروز اتوار اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ مولانا رضا الحق صاحب دفتر سیکرٹری وفاق المدارس القومیہ گوہر ڈانگا بنگلہ دیش اور دیگر ارباب وفاق المدارس القومیہ بنگلہ دیش کے اراکین نے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر جاری اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی اچانک وفات نے غمزدہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے اور انہیں اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس موقع پر اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر دل گرفتہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر ہم سبھی تعزیت کے مستحق ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے مشترکہ حادثہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی آبرو اور علم و عمل کے سالار تھے۔ حضرت نے نصف صدی سے زیادہ تصنیف و تالیف، وعظ و نصیحت کی خدمات سر انجام دیں۔ مزید کہا کہ حضرت پیر صاحب اسلاف کے یادگار تھے۔ اللہ کریم مرحوم کے ہمہ خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، تمام خدمات عالیہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنے شجاع نشان رحم و کرم کا معاملہ فرمائے تاکہ اعلیٰ علیین میں مقام بلند نصیب ہو۔ غم کی اس گھڑی میں آپ تمام حضرات سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ کریم اہل تعلق کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ پیر طریقت حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی وصال کی خبر سے دل انتہائی رنجیدہ اور غمگین ہے۔ وہ ایک ایسی ہستی تھے جن کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا، دین کی خدمت اور انسانیت کی رہنمائی میں گزری۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے اور ہمیں ان کے چھوڑے ہوئے اخلاص و عمل کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اسلامی تحریک بنگلہ دیش کے امیر پیر مفتی سید محمد رضا الکریم صاحب نے مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی روحانیت اور تصوف کے روشن مینار تھے، جنہوں نے دنیاوی اور دینی تعلیم کی امتزاج کے ذریعے خود کو زمانہ حال کے ایک مؤثر روحانی رہنما کے طور پر منوایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے روحانی تعلقات نے بنگلہ دیش میں بھی بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مربوط کیا۔ پیر صاحب چرمونائی نے مرحوم کے اہل خانہ اور مریدین کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مرحوم کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے۔ مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی ناظم اعلیٰ جمعیت علماء اتر پردیش نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، خدمات کو قبول کرے، ہم کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اہل خانہ، مریدین و متوسلین اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا عبدالحق ثانی صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بہت بڑا ثانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ان کی دینی متین کے لیے زندگی بھر کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ان کی برکات ہم سب پر ہمیشہ قائم و دائم رہیں۔ دکھ اور غم کی اس گھڑی میں ہم اہل خانہ، متوسلین اور مریدین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کی طرف سے جاری ایک تعزیتی پیغام میں جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے صدر شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ فاروق اور جنرل سیکرٹری مولانا منظور الاسلام افندی نے مرحوم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ علم و عرفان، تقوی اور تزکیہ نفس کا روشن مینار تھے۔ ان کے انتقال سے پوری امت ایک خالص عقیدہ رکھنے والے روحانی رہبر سے محروم ہو گئی۔ مرحوم کی علمی، روحانی اور اصلاحی خدمات نے بنگلہ دیش سمیت پورے بر صغیر کے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں نئی بیداری پیدا کی۔ ہم ان کی روح کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں اور سوگوار مریدین، محبین اور اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے بھی مرحوم کے انتقال پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا اور ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ و احسان اور علمی خدمات کو ناقابل فراموش اور قابل قدر قرار دیا۔ صدر وفاق المدارس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، سینئر نائب صدر مولانا انوار الحق حقانی،
ناظم اعلیٰ مولانا محمد حنیف جلندری اور دیگر قائدین نے کہا کہ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف تصوف و سلوک ہی نہیں بلکہ جامعہ معہد الفقیر الاسلامی کے ذریعے گراں قدر علمی خدمات بھی سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے اپنے متعلقین کو دینی تعلیم کی طرف راغب کرنے اور مدارس سے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دینے میں جو امتیازی کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے۔ اسی وجہ سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کی زندگیوں میں حقیقی انقلاب آیا۔ قائدین وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے مزید کہا کہ مرحوم ہمیشہ وفاق المدارس اور اکابر علماء کرام کے ساتھ وابستہ رہے اور دوسروں کو بھی اسی وابستگی کی تلقین فرماتے رہے۔ انہوں نے مرحوم کے صاحبزادگان، جامعہ معہد الفقیر الاسلامی کے اساتذہ و طلباء اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان کے متعلقین سے مسنون تعزیت کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی اور ملک بھر کے ارباب مدارس، مساجد کے ائمہ و خطباء سے بھی مرحوم کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 1 اپریل 1953 عیسوی کو پاکستان کے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ عصر حاضر کے ممتاز اور سرکردہ مشائخ تصوف میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ نقشبندیہ میں باقاعدہ اجازت و خلافت حاصل تھی۔ 40 برس کی عمر میں آپ نے جنرل منیجر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اعلیٰ عہدے سے سبکدوش ہو کر اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، اصلاح معاشرہ اور روحانی تربیت کے لیے وقف کر دی۔ پاکستان سمیت 60 سے زائد ممالک میں آپ نے اپنے وعظ، ملفوظات اور تربیتی مجالس کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی پیدا کی۔ دین سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گہری محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غیر متزلزل وابستگی اور شریعت اسلامی کی مضبوط پابندی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آج دنیا بھر میں ہزاروں علماء اور دینی علوم کے طلباء آپ کے مریدین میں شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کل انشاءاللہ 15 دسمبر بروز پیر دوپہر 2 بجے صوبہ پنجاب کے شہر جھنگ میں آپ کے ادارے معہد الفقیر الاسلامی میں ادا کی جائے گی۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کراچی کے رئیس ڈاکٹر مولانا نعمان نعیم، نائب شیخ فرحان نعیم اور جملہ انتظامیہ نے بھی اپنے افسوس اور رنج کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔